اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل AH5 ایجوکیشن اینڈ ٹروتھ۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جھگڑا نہ کرو تاکہ تمہارا احترام ختم نہ ہو۔ ہر وقت مذاق نہ کرو تاکہ کوئی تمہارے ساتھ گستاخی نہ کرے۔ اونچی پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رزق دینے والے پر یقین ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو شک اور شبہات سے اپنے دل کو پاک اور پاکیزہ رکھے۔ جو خدا کے فیصلے پر راضی ہو گیا اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو دو باتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں: اللہ کے کیے پر صبر اور اللہ کے دیے پر شکر۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ وہ جو نصیب پر اپنے روتا رہا اسے خبر نہیں کہ خدا نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہے۔ وہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر میں موجود جھاگ کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ، بیکار ہو جاؤ۔ دعائیں اللہ کو منا لیتی ہیں، وہ مان جائے گا۔ دعا کرنا نہ چھوڑو۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا، کیونکہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ کبھی کسی کے مقام کی فکر نہ کرو بلکہ اپنی منزل کی فکر کرو، اور نہ ہی کسی کی صندوق کھولو۔ اپنی صندوق اعمال سے بھرو اس سے پہلے کہ صندوق کا منہ بند ہو جائے۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے آگے نہ بڑھے۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے حوالے کر دیا ہو۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ دل کا سکون ہے ایک ایسی خواہش کا ڈھونڈ لینا جس پر دوسری تمام خواہشات قربان ہو جائیں۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے میں ادب کے ساتھ بات کرو تاکہ بہترین جواب سنو۔ اپنی باتوں کو اپنے اعمال میں شمار کرو۔ جو کام بھلائی کا نہیں ہے اس پر بات نہ کرو۔ ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکتے رہو، اور جہاں تک ہو سکے برے لوگوں سے الگ رہو۔
کسی کی مدد کرنا پاک دل ہونے کی نشانی ہے۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ انسان جو جہاد اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ دنیا کی ایسی چیز جس کے حاصل کرنے کا تو طلبگار تھا لیکن حاصل نہ کر سکا، اسے ایسے سمجھ جیسے تو نے اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ دنیا جتنی تھوڑی لوگے اتنی ہی کم زنجیروں میں جکڑے جاؤ گے، اور تم عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو جیسے تم ہمیشہ ان میں رہو گے۔ سب سے اچھا مومن وہ ہے جو دوسرے مومنین کی محبت کا مرکز ہو۔ اس شخص میں کوئی اچھائی نہیں جو نہ تو خود کسی سے محبت کرتا ہو اور نہ کوئی دوسرا اس سے۔ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے بارے میں خطرہ نہ ہو، اور مہاجر وہ ہے جو غلطیاں اور گناہ چھوڑ دے۔ انبیاء اور پیغمبر تکلیفوں سے گزرے لیکن وہ ان تکلیفوں میں ٹھہرے نہیں رہے، آگے بڑھ گئے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ آگے بڑھ جانا افضل ہے، سفر جاری رکھنا عبادت ہے۔ صبر، نیکی، بردباری، اچھے اخلاق انبیاء اکرام کے اوصاف میں سے ہیں۔ سب سے بڑا بدبخت اور منافق وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ چل جائے اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے، جس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ خبردار، اس پر ظلم نہ کرنا۔ جو شخص دل کی گہرائیوں سے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس شکر کو زبان پر لانے سے پہلے ہی اور زیادہ نعمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قول بھی عمل کا ایک حصہ ہے وہ مطلب کی بات کے علاوہ بات نہیں کرتا۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو پرہیزگار، لوگوں سے بے نیاز اور پوشیدہ رہنے والا ہے۔ آخرت کا دامن تھام لو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں پر آئے گی۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ہر قسم کی برائیوں اور غلاظتوں سے دوری پاک دامنی کی نشانی ہے۔ عام طور پر لوگ عیب سے خالی نہیں ہوا کرتے۔ مناسب یہ ہے کہ کسی کے پوشیدہ عیب ظاہر نہ کرو اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دو۔ جو شخص ہر سوال کا جواب دے وہ پاگل ہے۔ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں قرآن کی قرأت کی جاتی ہے اس کے رہنے والوں کے لیے یہ عمل آسانی اور بہت بھلائی پیدا کرتا ہے۔ جان لو کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں رہا مگر اس سے بے رغبت رہ کر، اور اس سے اس چیز کے ذریعے نجات نہیں حاصل کی جا سکتی جو اسی کی ہے۔ مومن کسی کو ذلیل نہیں کرتا، مومن غصے میں گھٹیا حرکت نہیں کرتا، مومن کسی کا راز نہیں کھولتا، مومن خرچ کرتا ہے مگر حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ مذاق اڑانا نیچ اور پست لوگوں کا طریقہ اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ ہر وہ عزت جس کی تائید دین نہ کرے ذلت ہے۔ بوڑھے کی رائے جوان کی ہمت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دیں تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے اگر لوگ اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں یہ تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے بیزاری کا اظہار نہ کرو ورنہ یہ خدا کے غضب اور عذاب میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امیدوار نہ ہونا مکمل خیر ہے۔ حکیم اور عقل مند شخص اس وقت سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے جب وہ بے وقوف اور نادان سے بات کرتا ہے۔ اللہ سے سوال کرنے میں تکرار کرو، یعنی بار بار اس سے سوال کرو تو تم پر رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو شخص گناہ کا خیال زیادہ دل میں لائے گناہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جو شخص خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو
وہ ایسی جگہ نہیں ٹھہرتا جہاں اس پر تہمت لگ سکتی ہو۔ برے لوگوں کی صحبت سے برائی حاصل ہوتی ہے، جس طرح ہوا جب کسی بدبودار چیز سے گزرتی ہے تو وہ بھی بدبودار ہو جاتی ہے۔ جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے دے دیتی ہیں، اور جب اس سے رخ موڑ لیتی ہیں تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہیں۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا، اس کی دھوکے بازیوں پر بھروسہ کرے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جو شخص ناپسندیدہ باتوں سے باز نہیں رہتا ہے وہ نادان ہے۔ برائیوں کا مجموعہ برے ساتھی کا قرب اختیار کرنا ہے۔ ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جنت سخی لوگوں کا گھر ہے اور جہنم کنجوس لوگوں کا گھر۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے بری کوشش دو دوستوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مانگنے والے کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر اس شخص کی ہتھیلی پر تمام دنیا رکھ دی جاتی اور وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی پھر بھی اس کے لیے رونا مناسب نہ ہوتا۔ انسان کی نیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی عطا نصیب ہوتی ہے۔ خبردار امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ تم اپنے لیے نقصان دہ سچ کو اپنے لیے مفید جھوٹ پر ترجیح دو۔ تمہاری باتیں تمہارے علم اور کاموں سے زیادہ نہ ہو، اور یہ کہ تم دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ موت کو اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کو اور خدا کے حضور پیش ہونے کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اس ذریعے سے تم پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ اے لوگو، کم امیدیں، نعمتوں پر شکر اور حرام سے پرہیز ہی زہد ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ حرام تمہارے صبر پر غالب نہ آئے اور نعمتوں کے وقت شکر خدا بھول نہ جاؤ۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ جو اپنے راز یا برائی کو روکنے میں کمزور ہے تو وہ دوسروں کے راز روکنے میں زیادہ کمزور ہوگا۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے اسے وہ عزت ہی برباد کر دیتی ہے۔ ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں، مگر جس بات کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں اس پر اڑے ہوئے بھی ہیں۔ کنجوس اپنے مال سے اپنی عزت کو بچاتا کم اور لٹاتا زیادہ ہے۔ خواہشات نفسانی اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ نفس کیا چیز ہے؟ شیطان کیا چیز ہے؟ دنیا کیا چیز ہے؟ نفس بادشاہ ہے، شیطان اس کا وزیر ہے، اور دنیا ان دونوں کی ماں ہے جو ان کی پرورش کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ نامناسب دعا بندگی کے آداب کے خلاف ہے۔ واقعی روحانی بیماریوں کا علاج اللہ کے دوستوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام اور مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ انسانی ذات محدود ہے اور اللہ کی ذات لامحدود۔ اگر محدود لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے بے وقوفی
اور حماقت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے وہ ہر مصیبت اور ہر آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ درویش وہ ہے جو زبان، آنکھ اور کان کو بند رکھے ہر برائی سے۔ ہزاروں بہاریں گزر جائیں کیا پتھر پر پھول اگ سکتے ہیں؟ لیکن اگر پتھر خاک بن جائے تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل اور سب مجاہدوں کا کمال ہے۔ کسی سے حسد نہ کرو بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہو جاتا ہے۔ علم نفس کو زندہ، عقل کو زیادہ اور جہالت کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو مرتے وقت پشیمان نہ ہوتا ہو۔ اگر نیک ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، اور اگر گناہ گار ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ گناہوں سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم مادی زندگی کے دریا میں ڈوبنے کے نزدیک ہیں۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے کسی اللہ کے دوست کو ڈھونڈو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے فریاد کریں تاکہ وہ ہمارے لیے راستے روشن کریں۔ امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو نیکی میں جلدی کریں اور غصے کے وقت بھی سچ کی طرف رجوع کریں۔ جو شخص حلال کھائے، سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ خداوند عالم نے ہر اس شخص پر جنت حرام قرار دی ہے جو بد زبان، گالی دینے والا، بے حیا ہو، اور جس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس نے کیا کہا اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ امت کے رحم دل لوگوں کے قریب رہا کرو کیونکہ ان پر رحمت ہوتی ہے۔ محبت خاموش بھی، چیخ بھی، نغمہ بھی، نعرہ بھی، ایک مضمون ہے کتنے ہی عنوانوں سے وابستہ۔ ایک میرا مزاج کے لہروں کی طرح بے چین سا، اور ایک وہ ہے خاموش سمندر جیسا۔ گالی کا جواب گالی اور تانے کا جواب تانے سے دینا انا کو تسکین دیتا ہے لیکن ذہن کو بنجر کر دیتا ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو، روشنی کی باریک سی لکیر ہی اندھیرے کا دم نکالنے کو کافی ہوتی ہے۔ انسان اچھا کب ہوتا ہے؟ جب دوسرے لوگ اسے اچھا سمجھنے لگے، اور برا کب ہوتا ہے؟ جب وہ خود اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے تو نہیں ہوتے مگر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور وہ خود اس بات پر گواہ بھی ہے۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو ماضی کے گناہ اس کو غمزدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے مگر ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہماری جماعت اور ہمارے فرقے کے علاوہ کوئی دوسرا فرقہ بھی جنتی ہو سکتا ہے۔ ذکر الہی ہماری روح کا نکھار ہے، ذکر الہی جو نہ کریں تو ہمارا جینا بیکار ہے۔ بعض مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا ہم کسی کو یاد کیوں کرتے ہیں۔ یاد کرتے ہیں تو یاد آتا ہے، یا یاد آتا ہے تو یاد کرتے ہیں۔ دل یہ معمہ کہاں حل کر پاتا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور تانے ہوتے ہیں ان سے بچا کرو۔ مکے میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے، پھر کیا ہوا؟
وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے، کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہیں لگتی، جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا، جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے، ناراض ہونا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتے۔ من چاہے در کی ٹھوکر انسان کا کیا حال کرتی ہے، یہ بس وہی بتا سکتا ہے جسے ٹھوکر لگی ہو۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی تو اوروں کے لیے دوسرے ہی ہیں۔ جب تمہارا نفس اللہ کا حکم نہیں مانتا تو تم اس کا کہنا کیوں مانتے ہو؟ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ توبہ کانٹے کو گلاب میں اور زہر کو شہد میں بدل دیتی ہے۔ انسان کا مقام جو بھی ہو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے بدن میں بے دین نفس مر گیا ہے، سورج اور ابر اس کا حکم مانتے ہیں۔ اپنے نفس سے لڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ وہ مت جانو جو تم جانتے ہو، وہ جانو جو تم جانتے نہیں۔ نفس کو مار دو، روح جیت جائے گی۔ غصہ آنے پر چلانے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، مگر غصہ آنے پر چپ رہنے کے لیے بہت طاقت چاہیے۔ جو خود اپنے نفس کو آراستہ نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کے نفس کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ جو زبردست ہو وہ کب زیر ہوتا ہے؟ شیر جس عمر میں بھی ہو شیر ہی ہوتا ہے۔ وہ علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے لیکن زندگی گزارنا نہ سکھائے۔ بہت سے زخم ایسے ہوتے ہیں جو دکھتے تو نہیں ہیں مگر ان میں تکلیف زندگی بھر رہتی ہے۔ نفس پر قابو پا لینے سے عافیت اور سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ جب بھی لوگ نئے نئے قسم کے گناہ کرتے ہیں تو خدا ان کو نئے نئے قسم کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ مور کو مور کا مقدر ملا اور کوے کو کوے کا مقدر ملا۔ خوش نصیب تو وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ اپنے آپ پر راضی رہو، اللہ آپ سے راضی رہے گا۔ مومن ہر روز صبح سویرے اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرتا ہے۔ جس طرح کہ نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح مومن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ توبہ کر کے رات کو پچھلی زندگی ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ، آج تک مجھ سے جو کچھ ہوا اس سے میری توبہ، معافی۔ رات بھر معافی میں سوتا ہے، استغفار میں سوتا ہے، صبح نیا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، پھر نمودار ہوتا ہے۔ جیسے بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور پھر نیکی کی کوشش کرتا ہے، تو رات کو آپ لوگ اپنے آپ کو معصوم کر کے سویا کرو۔ اللہ کا دیا ہوا غم صرف اللہ کے سامنے بیان ہونا چاہیے۔ جیسے معصوم بچہ ماں سے مار کھا کر ماں ہی کو پکارتا ہے۔ دل سے ہر وقت کوئی کہتا ہے میں نہیں تجھ سے جدا، غور سے سن۔ اہل جہاں کو کہا خبر کہ کون ہے مجھ میں جلوہ گر، میں ہوں کہا تم ہی تو ہو، اصل میں یہی راز ہے۔ دنیا میں سب سے خوش وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ والدین پر بھی اتنا ہی یقین رکھیں جتنا دواؤں پر رکھتے ہیں۔ تھوڑے کڑوے ضرور ہوں گے لیکن تمہارے فائدے کے لیے ہی ہوں گے۔ جو لوگ چپ چاپ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں ان کے بارے میں طے ہے کہ ان کا دل زخمی ہے۔ ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں
خیر خواہ لوگوں کو کم اور خواہ خواہ لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بعض لوگ ساری عمر صحیح چیزیں چنتے کچھ ایسی غلط چیز چن لیتے ہیں کہ ان کی ساری عمر روگ بن جاتی ہے۔ دکھ کی گنتی جانتا ہوں، میں نعمتوں کی گنتی نہیں جانتا، میں ناشکرا ہوں۔ میرے مالک ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم نعمتوں کو گننا جان لیں، شکوے نہ کریں، اس کے فیصلے کا انتظار کریں جس کے بعد ناممکن لفظ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ میری خوشیوں کا مرکز ہے تیری بے انتہا محبت، صبر سے بہتر علاج اور خاموشی سے بڑی سزا اور کوئی نہیں۔ تعلقات کو بنانے والے لوگ ہزاروں ہیں مگر نبھانے والے بہت کم۔ کچھ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں، اوپر سے خاموش اندر سے پوری کتاب، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت دور جا کر بیٹھ جاتے ہیں جو دیکھ لیتے ہیں دنیا کو قریب سے۔ اس کے جانے کے بعد بھید کھلا، وہ مسافر تھا راستہ تھا میں۔ ضبط کرتے ہیں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، آہ کرتے ہیں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ دیکھتے ہیں تو ہزاروں ہمارے اپنے ہیں مگر سوچتے ہیں تو وہی عالم تنہائی ہے۔ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ یہ گرد بیٹھ جائے تو معلوم کر سکوں، آنکھیں نہیں رہی کہ تماشا نہیں رہا۔ سورج کیسے اور کہاں سے نکلے گا؟ ان سے پوچھو جنہوں نے رات گزاری ہے۔ دوسروں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسا عمل کیا جائے جس کی وجہ سے دوسروں کے دل سے خود دعا نکلے۔ اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزت کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ یہ حدیں جو ہمیں قید لگتی ہیں اصل میں ہماری محافظ ہیں۔ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گنہگار کا مستقبل ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ لوگوں کی امیدیں چاہے پوری کرتے رہو، لیکن کبھی کسی سے کوئی امید تم نہ لگانا۔ زندگی کی دوڑ میں دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ چپ کو چپ رہنے والا ہی سمجھ سکتا ہے، چپ دینے والا نہیں، اور ہم امید دینے والے سے رکھتے ہیں۔ بنا آواز کے رونا رونے سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ اللہ بندوں کے قصور معاف کر دیتا ہے، مگر بندے بڑی مشکل سے کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بد نصیبی اللہ سے دوری ہے۔ انسان کی نسبت اللہ سے تعلق جوڑنا آسان ہے، کیونکہ اللہ دھتکارتا نہیں ہے۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ خود آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے۔ دنیا کا سب سے بیوقوف انسان وہ ہے جو سب کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ قید کر لو حسرتوں کو دل میں اور پھر انہیں خودکشی سکھا دو۔ دوست بھی کبھی آپ کا دل توڑ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس سے یہ تعلق توڑ دو۔ مومن کے پاس تو صرف دو ہی دولتیں ہیں، ایک اللہ اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ جن کو چاہتوں کا ثبوت درکار ہو
ان سے الگ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ نعمت سے بغاوت زوال بنتی ہے اور استغفار کا سفر عروج بنتا ہے۔ استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے اور الحمدللہ انعام یافتہ بندوں کا ورد۔ آپ جسے بیوقوف سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کی حرکتیں نظر انداز کر رہا ہو۔ جس نے خود کو خاص جانا وہ بڑا ہی عام ہوتا ہے۔ اللہ سے دور جانے والا دل ایسا دل ہے جس میں مایوسی بڑے شوق سے گھر بناتی ہے۔ زندگی میں درد کبھی ختم نہیں ہوں گے، بس عقل مند لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ مضبوط ہونے کا مطلب درد محسوس نہ کرنا ہے، جبکہ مضبوط وہی بنتا ہے جو سب سے زیادہ درد سہتا ہے، سمجھتا ہے، قبول کرتا ہے۔ انسان کی شرافت اور قابلیت اس کے لباس سے نہیں، اس کے کردار اور فعل اور گفتار سے ہوتی ہے۔ خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ تھوڑی خاموشی بہت سارے مان اور بھرم رکھ لیتی ہے۔ زندگی ایک ایسا سفر ضرور کراتی ہے جس میں پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ دوا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ یا مسیحائی اسے بھول گئی ہے، یا پھر ایسا ہے میرا زخم ہی گہرا ہوگا۔ یہ جو بیکار نظر آتے ہیں لوگ، کوئی انہیں سینے سے لگاتا تو ستارے ہوتے۔ ایسا مکتب بھی کاش کوئی شہر میں کھولے جہاں آدمی کو انسان بنایا جائے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ سینے میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ شفاق احمد فرماتے ہیں، میرا یقین ہے کہ جب وہ ذات توڑتی ہیں تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑتی ہیں۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہیں۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ بندے میں عاجزی پیدا ہو سکے۔ یقیناً اسے اپنی ذات کا شعور ہو گیا جس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ غم پیسے والوں کو بھی ہے اور خوشیاں غریب کے پاس بھی ہے۔